بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا سا ایسا انٹرو دینا ہوتا ہے تو ساتھ بادام بھی بھیجا کریں کیونکہ اس کے لیے میموری کا وہ جو ہے نا شارپ ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو امریکہ جنگ میں جائے گا، یہ آپ کو یاد ہوگا اس سال کے شروع کی بات تھی اور امریکہ کے زوال کا ٹائم شروع. امریکہ اپنے ہی وزن کے نیچے گرے گا. امریکہ کی اب تک کی حرکتیں جو بھی آپ نے مار کی، اس کی گرپ لوز ہو رہی ہے کئی علاقوں سے، خصوصاً جو ٹریڈ تھی انٹرنیشنل، چائنا رشیا ہو، انڈیا رشیا ہو، ایران رشیا ہو، ایون سعودیہ رشیا ہو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ویو کہ انہوں نے آپس میں بارٹر ٹریڈ یا آپس کی لوکل کرنسیز میں کام کیا ہے ڈالر کو چھوڑ کے، اور جس کا نتیجہ یہ بالکل واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنی جو ڈالر کی جو حکومت تھی، جو ڈالر کی حکومت کا وقت تھا، وہ بیسیکلی گرنے والا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے. اور اب اس کو روکنے کے لیے امریکہ جنگوں میں جائے گا. اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے اس کے پاس آپشن ہی نہیں بچتی. تو اس وجہ سے یہ اگر ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی صورتحال ہے کہ وہ امریکہ میں ابھی امیگرینٹس کے خلاف جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں، امریکہ جس طریقے سے جو ٹون ہے گورننس کی، میئر اور صدر آپس میں کتوں کتی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے، اور جس طریقے کا بہیو، اس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب وہ کہانی نہیں رہی. اب یہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنی زوال کا سفر شروع کر چکا ہے. اور یہ وہ ڈائیلاگز نہیں ہیں جس ڈائیلاگز کو ہم شروع سے بچپن سے ہی سنتے ہیں کہ بعض جی ہم تو ہم ہی اپنے وجہ سے کہتے ہیں اس کو دشمن سمجھتے ہیں تو ایسے ہی بولنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں اس ٹائم جتنی بے روزگاری اور جس طرح سے ٹرمپ نے دنیا کے سامنے امریکہ کا امیج پیش کیا پیسوں کے لیے، جس طرح بھاگا لوگوں کے پاس، اور جس طریقے سے لینگویج اور یہ ٹیرف کی کہانیاں. اور یہ ٹیرف کی کہانی بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں بڑا ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ ٹیرف جو لگائے گئے، ان کو بند کیا گیا، پھر اوپن کیا گیا، ریلیکسیشنز دی گئی، یہ سب کا سب ورلڈ وار 3 کی تیاری کے لیے تھا کہ امریکہ کے اگر راستے بند ہو جائیں، چیزیں نہ آئیں، تو امریکہ کیسے سروائیو کرے گا. یہ اس کی تیاری کا حصہ تھا. اب آ جائیں کہ جو نیٹو سے نکلا، نیٹو والے جو جرمن اور یہ سارے جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں لگائے، ہم سے پیسے لگوائیں یوکرائن وار میں. تو امریکہ کا بھی یہی کلیم ہے کہ میں اتنا چودراہٹ کرتا رہا. اب امریکہ اس سے مکر رہا ہے نا کہ میں اتنا بجٹ لگاتا رہا، اب تو میرے پاس تنخواہیں بھی نہیں ہیں. آپ نے یاد ہوگا بات کی تھی کہ تنخواہیں بھی کسی سے لے کے دی ہیں. تو یہ جب صورتحال ہو تو یورپ کو کیا دے گا؟ تو ڈیفینیٹلی اس کو تو جنگوں میں آرڈر چاہیے، پیسہ چاہیے، اس کو جنگوں میں ایک سب کو الجھا کے رکھنا تاکہ اس کا جھوٹا بھرم قائم رہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اکنامک سسٹم ہی کا زوال ہے، کیونکہ اس کا باپ گرنے جا رہا ہے. اس اکنامک سسٹم کا جو سب سے بڑی گارنٹر تھا ڈالر کے پیچھے کھڑا امریکہ، وہ گرنے جا رہا ہے. تو سارا سسٹم زمین بوس ہو رہا ہے. اور یہی ایک صبح ہے جو اب آپ کو آخری اینڈ آف ٹائمز کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ تھا کہ سب کو ایک دفعہ سب کو حکومت دے گا زمین پہ، تاکہ کل کو کوئی گلہ نہ کرے کہ جی ہمیں ملتی تو ہم یہ کر دیتے. تو اب جو وقت آخر جو ایک ریوائول ہے جس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اسی میں چھپا ہوا ہے. اور اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرسچن ورلڈ میں بہت زیادہ اس کو غلط نقشہ کھینچ کے پیش کیا جا رہا ہے. میری اس ٹائم جتنے بھی امریکن، کینیڈین، یو ایس، یہ جو یو کے، یورپ، جہاں بھی سن رہے ہیں، سب آپ لوگ اس ٹاسک کو اپنی انگلش ٹویٹس میں، اس ٹاسک کو جو میں ابھی دے رہا ہوں، اس کو اپنے گروپنگز میں، کمیونٹیز میں اس پہ ضرور بات کریں کہ آپ لوگ اسلام کو کیسے اپنا اینٹی کرسچنز مانتے ہیں، جبکہ اسلام واحد اس ٹائم روئے ارض پہ دین ہے جو عیسیٰ کو مانتا بھی ہے، آپ کی کتاب کو مانتا بھی ہے، عیسیٰ کا انتظار بھی کر رہا ہے، اور عیسیٰ کو نبی بھی مانتا ہے، انتظار بھی کر رہا ہے. اور آخری اینڈ آف ٹائمز کی جو حکومت قائم ہونی ہے، یا جو دجال کا خاتمہ جس کو ہم اینٹی کرائسٹ مانتے ہیں یا ہم اس کو وہ کرتے ہیں، اس کو خاتمہ بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ پروموٹ کرنے کی، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج. اچھا نہیں تو ابھی آپس میں مت لڑو، کیونکہ ہم ان کا سیم ویٹ کریں، جیسے تم ویٹ کرے وہ آئیں گے تو ہم سب اس ایشو کو ریزالو کر لیں گے. ہم تمہارے کوئی اینٹی نہیں ہیں. یہ میسج دینا، بتانا بہت ضروری ہے. اور جس کا جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ولی کا مطلب نگہبان ہوتا ہے، ولی کا مطلب دوست نہیں ہوتا. ان کو اپنے نگہبان نہ بناؤ، یہ کہا گیا ہے. اس وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بچے بڑے پریشان ہیں کہ جی وہ تو دوست نہ بناؤ، اسلام کہتا ہے، تو ہم ان میں کیسے اٹھیں بیٹھیں.
اور بھائی اسلام رواداری کا مذہب ہے، ایک خدا کا. اچھا وہ سارے اللہ کو تو مان رہے ہیں، تو ہم ان کو کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں ٹریٹ اس طریقے سے کہ ان سے دشمنی کر لیں، جبکہ ہم ان کے نبیوں کو بھی مان رہے ہیں، تو دشمنی کس بات کی؟ نگہبانی ان کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو زمین کی قیادت کہہ لیں یا زمین کی حاکمیت کہہ لیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بچوں کے پاس ہے. تو جس کا انتظار ہو رہا ہے، امام وقت، امام آخر، امام مہدی علیہ السلام، ان کی انہی کی حکومت ہے، یوں سمجھے. تو اس لیے ہم اس ساری اس کو جو ہے نا یہ پروموٹ کرنا، بتانا بہت ضروری ہے انٹرنیشنلی، کیونکہ آگے بلکہ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کوسچنز بھیجیں اپنے بچوں سے پوچھ کے، جو ان کو یورپ کے اسکولوں میں یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جہاں بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس پہ ہم ایک سیریز بنائیں گے. کیونکہ آگے مذہبی فساد آ رہے ہیں، جیسے میں نے قدرتی آفات کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ 2.5 سال پانی کے ہی ہیں. ابھی جو زلزلہ آیا جاپان کا 7.4 سونامی کی، وہ جاری ہو چکی ہے. بلکہ جو آپ کرونا اور اس کی بات کرتے ہیں، اس کے بھی اسکوپ بنتے نظر آ رہے ہیں، کچھ ایسے موومنٹس ہے، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. تو آپ ہمیں کوسچنز بھیجیں، ہم اسلام کا وہ روپ آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ، جس کے تحت آپ لوگ کرسچنز کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ چوڑے ہو کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور فل کلیرٹی ہوگی. اچھا اس کے بعد جی جو آپ نے اس کی بات کی، یہ تو آپ دیکھیں 10 تاریخ بھاری ہے، 10 تاریخ یاد ہوگا. جاتے جاتے اس دفعہ پھر معاذ نے 10 کو نکلنا ہے، تو پٹاخہ کوئی کروانا ہی تھا. تو ابھی بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا 10 سے پہلے ہی، آج ہی میں نے دیکھا کہ پلانٹ کی چارٹ میں وہ موو کیے ہوئے تھا. تو وہ میرا خیال ہے ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا بعض اوقات سافٹ ویئر سے یا جنتریوں سے، تو وہ ڈگریاں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو تاریخیں اس لیے بھی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو آج معاذ نکلا، معاذ ابھی گیا قدرتی آفات کے کھاتے میں 9ویں گھر، سوری سیجیٹیریس میں گیا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے 8th ہاؤس میں گیا. تو اب ہمیں قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور ہماری پارلیمنٹ جانے کی باتیں، جیسے میں نے کہا کہ جب تک اس نے کسی کا سر لینا تھا ان حکومت کسی ایک شخص کا، ماز اسپیکٹ جو چوتھا اسپیکٹ ڈال رہا تھا اپنا راہو کے ساتھ، لیکن اب وہ نکل گیا 8th ہاؤس میں، وہاں سے چوتھا اسپیکٹ ڈالے گا پارلیمنٹ کے گھر پہ. تو اب آپ کی پارلیمنٹ جانے کی باتیں ہوں گی، اب ایک شخص جانے کی نہیں، جو ہم کہتے ہیں ٹاپ پوزیشن. تو اب یہ پاسبلٹی بن جائے گی کہ آپ کی گورنمنٹس جائیں، کے پی کے جائے، پنجاب جائے، آپ کا وفاق جائے، سب ہی لپیٹ دیا جائے. یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے، یہ کوئی اب اس سے بعید نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو چائنا امریکہ کی بات کی، تو یس اس کے بھرپور چانسز موجود رہیں گے. اور اب اگر 10 دسمبر کے بعد جو مارز ہے وہ سمجھیں کہ آ گیا امریکہ کی اس میں فرسٹ ہاؤس میں، تو امریکن عوام جو ہے وہ اچھلے گی، اگریسو ہو جائے گی، بڑے احتجاج ہوں گے، بڑے عوام پہ تھریش ہولڈ گرے گا، اس طرح کے احتجاجوں کو کل بھی کیا جائے گا. تو یہ صرف چائنا رپورٹ ہی نہیں ہے، یہ عوامی پہلے عوام انریسٹ کریٹ کرے گی امریکہ میں، پھر وینزویلا جنگ کا ایک بہانہ بنے گا. یعنی کہ یہ سیکوینس در سیکوینس اب چلے گا، اور یہ اس کو بریک آ جائے گی کچھ دنوں میں. اس کے بعد یہ بریک اٹھے گی، اور پھر یعنی کہ اب 45 دن اسی کے ہوں گے. اس کے بعد جیسی مارز اپنی پھر ڈگری چینج کر کے نکل جائے گا، پھر وہ پروگرام ہم کریں گے 2026 کا اسپیشل پروگرام ود آل ڈیٹس، 2026 کی ڈیٹس. وہ اس لیے بھی ضروری ہے، اس پہ اب کام کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسی خطرناک باتیں ہوں گی جو سال کے شروع میں ہی کر دی جائیں تو بہتر ہے. موقع پہ کریں گے تو پرلے کہیں گے ابھی خبریں دیکھ کے یہ ہمارے اینٹی اسٹیٹ باتیں کر رہے ہیں یا ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ شروع میں ہی دے دیں گے کہ وہ سال تک کیا ہونا ہے. جیسے اب کی جو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں 2024 میں جا کے دیکھ لو، 25 میں بھی نہیں، 24 کے شروع میں جا کے دیکھو جو ہم نے پوزیشنز بتائی ہیں. اسامہ صاحب، ٹرمپ صاحب نے بڑی محنت سے جنگ بند کروائی تھی کمبوڈیا تھائی لینڈ، وہ پھر بڑے زور و شور سے شروع ہونی ہے. اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چین، تائیوان اور جاپان والا معاملہ دیکھیں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کسی ملک کے طیاروں کے ریڈار لاک کر دیں، اور چین نے یہ جاپان کے طیاروں کے ساتھ مبینہ طور پر کیا ہے، جس کے اوپر جاپان نے اپنا بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا. جاپانی وزیر اعظم نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اگر چین تائیوان پہ حملہ کرے گا تو ہم جو ہے وہ اس کا بڑا سخت رد عمل دیں گے، اور ہمارا رد عمل بڑا بھرپور ہوگا. تو یہ جو کھچڑی پک رہی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ کھچڑی ہے جو وینزویلا اور وینزویلا نے سپورٹ کس سے مانگی تھی؟ رشیا، چائنا، ایران، امریکہ کے خلاف.
تو جیسے ہی انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کی طرف اپنا انہوں نے کیا، انہوں نے ادھر چائنا جو تائیوان اور یہ جاپان کو آگے کیا. اور جاپان کا آپ کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جاپان پہ اٹیک امریکہ پہ اٹیک. اب بلکہ ہاں، جاپان پہ اٹیک امریکہ پہ اٹیک تصور ہوگا، امریکہ پہ اٹیک جاپان پہ نہیں ہوگا. تو ٹرمپ کہتا ہے یہ بڑا انفیئر ہے، یہ جس نے بھی سودا کیا ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے اس کو. اور یہ سارے میرے جاپان کے بھی فالوور سن رہے ہوتے ہیں، اور اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی تھائی لینڈ سے بھی سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سیٹرن 2.5 سال جو ادھر ہے نا، جب اس پہ اسپیکٹ پڑھنے ہیں نا، جو ابھی بلکہ اسپیکٹ اب میچ کرے گا یہ جو پارلیمنٹ والا جو معاملہ ہے، اسی طرح مارس جیسی قدرتی آفات کی اس میں سیجیٹیریس میں آیا تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تباہی مچے گی. تو جتنے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں ان میں قدرتی آفات، سونامی، جنگیں، بم دھماکے سب ادھر کا رخ کر لیں گے. تو اس لیے آپ لوگ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑا سا اپنا تیاریاں، بزنسز، چیزیں اس حساب سے نا کنج کے رکھیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کھلے پھلا کے کریڈٹ پھر رہے ہو یا کچھ بھی، تو چیزوں کو وائنڈ اپ رکھیں، اپنی بیگ تیار رکھیں، ڈاکومنٹس ریڈی رکھیں، چیزوں کو بہتر رکھیں. کیونکہ دیکھیں آگے آنے والے ٹائم جیسے جیسے بتا رہے ہیں جنگیں اپنا منہ کھولتی جا رہی ہیں. آخر عالمی جنگ شروع ہوگی جو ہو چکی ہے، سوری اب تو آپ کو سارے منظر نامے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جب پراپرلی ہوگی پھر موقع نہیں ملنے. تو آج ہی موقع ہے، جو بھی کرنا ہے ٹھکانہ بنانا ہے، جو بھی کرنا ہے آج کر لیں. اسامہ صاحب ایران کے حوالے سے اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران میں تو شدید جو ہے وہ مندے حالات ہیں. 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی نے اس پہ پابندیاں لگائی تھی ایران پر، تو تب جو ہے وہ 55,000 $1 55,000 ایرانی ریال کے برابر تھا. اور آج وہی جو ڈالر ہے وہ 15 لاکھ اور 50,000 کا ہو گیا ہے. تو کیا لگ رہا ہے ایران کیسے سروائیو کرے گا آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں صرف ایران ہی سروائیو کرے گا، باقی کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ ڈالر ان کی موت ہوگا جو ڈالر کی پہلی فلائٹ کو برداشت نہیں کر پائیں گے. ایران کی تو پریکٹس ہی بڑی پرانی ہو چکی ہے ڈالر کے، اس کے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی اکانومی اس وقت ڈالر فری اکانومی ہے، اور وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے بارٹر ٹریڈ پہ. تو وہ انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کی پڑی ہے. ایران کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ جو رپورٹیں جاری کروا رہے ہیں یہ اس میں رجیم چینج کے لیے ہیں، انقلاب اسلامی کو گرانے کے لیے. اور یہ اب دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اس دسمبر میں ایران پہ، یا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے اس ٹائپ کا. اور اس سے پہلے اس طرح کی ہوا بنوائی جائے گی ایک زین دنیا میں. جب کہ پوری دنیا میں ڈالر گرا، جس دن ڈالر گرا آپ کا آئی ایم ایف کا دیا ہوا قرضہ کدھر جائے گا جو لے کے آپ چھوڑے ہوتے ہیں. آپ جیسے آئی ایم ایف کنٹریز جتنے بھی ہیں سارے گریں گے، صرف امریکہ نہیں گرے گا. اور اس کے ساتھ وہ جیسے حال مچ جائے گی کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کریں کیا. تو اس وقت بھی ایران وہ جیسے کہتے ہیں سسٹین کرے گا، کیونکہ اس کی پریکٹس ہو چکی ہے سالوں کی بارٹر کے ذریعے. وہ رشیا سے بھی کر رہا ہے معاملہ، چائنا سے بھی، پاکستان سے بھی. ایون پاکستانی چاول لیتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے جو آپ کے آئے دن لگا ہوتا ہے جی اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ وہ. ان کے لیے ان کا کام صحیح جا رہا ہے. تو بہرحال یہ جو میٹر ہے یہ باقی دنیا کے لیے خطرہ ہے. ایک ایران ہی ہوگا جس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کے زوال سے یا اس کے گرنے سے.